نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 166 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 to 82۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ یہ قصہ الحمدللہ بارہا قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار کیوں آتا ہے، ان کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی ہیں۔ ان کی بہت زیادہ کوششیں تھیں، آزمائشیں بھی ان پر بہت زیادہ آئیں، اور یہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو ہمیں بہت سے اسباق ان کی زندگی سے سکھائے جاتے ہیں، اور بارہا تکرار کے ساتھ یہ واقعہ نصیحت کے لیے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ سمجھ بوجھ یا پھر ہوش مندی اس کی، من قبل اس سے پہلے یعنی موسیٰ اور ہارون سے پہلے، کیونکہ آپ دیکھیں تو پچھلی آیات میں موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی، تو من قبل سے پہلی مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے۔ دوسرا معنی نبوت سے پہلے، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے رشد عطا کی تھی۔ اور تیسرا معنی بچپن میں ہی بالغ ہونے سے پہلے، اور اس بات کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 83 میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ اس کی اس سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم اس کو خوب جاننے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب جاننے والے تھے۔ اذ قال، جب اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ کیا ہیں یہ مورتیاں، الَّتِي وہ جو، تم لہا ان کے لیے، عاکفون جم کر بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور نمرود ان کا بادشاہ تھا، اور انہوں نے ان کی مورتیاں بنا رکھی تھیں۔ آج ویسے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دیگر چیزوں کے آگے ایسے بیٹھتے ہیں، مثلا قبروں کے آگے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ دین کے باقی فرائض کی ایسی انٹینشن نہیں ہوتی جیسے ان کاموں کی ہوتی ہے، جو بدعت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو شرک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کاموں میں ان کی توجہ، دلچسپی اور استقامت پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے جو حال پچھلی قوموں کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کی، اور اس رشد کی وجہ سے اپنی قوم کو فطرت سے حاصل ہونے والی توحید پر لانے کی انہوں نے کوشش کی۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشد کا تقاضا تھا کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے بات چیت کی، ان کو شرک سے روکا، اللہ کا پیغام پہنچانے میں جھجکے نہیں، ان کو کہا کہ یہ تو مورتیاں ہیں، اور تماثیل کا جو لفظ ہے میم ثا لام سے ہے، کسی بھی چیز کی ہو بہو نقل، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو کہتے ہیں۔ کہا یہ کیا مورتیاں ہیں، التی وہ جو، تم لہا ان کے لیے۔ یہاں لہا کا جو لام ہے اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ لام اختصاص کے لیے آیا ہے، یعنی خاص کرنے کا معنی دے رہا ہے کہ یہ انہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اور آگے آپ دیکھیے عاکفون کا لفظ آ رہا ہے، یہ لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف، جم کر بیٹھنا، یکسوئی اور انہماک سے جی لگانا۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان بتوں کے آگے اتنے جم کر بیٹھے ہوئے ہو، انہی کے ہی ہو کر رہ گئے ہو۔ قولو انہوں نے کہا، اب قوم کا جواب دیکھیے، وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، لہا عابدین ان کے لیے عبادت کرنے والے، یعنی ان کے پاس اس عمل کو کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی،
انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہمارے فور فادرز بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد البتہ تحقیق، کنتم ہو تم یعنی تم خود، انتم تم و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. یہاں پر آبا کی اندھی تقلید کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو. قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق کی حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے. بعض دفعہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا آر یو جوکنگ، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آبا و اجداد کو گمراہ کہا، بے وقوف کہا، معبودان باطل کو حقیر قرار دیا، تو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے کہ کیا تو واقعی ہمارے پاس حق لایا ہے، یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، تو ہم سے کھیل کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ باتیں تم سے پہلے کسی سے نہیں سنی. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کھیل کے نام پر ہونے والے کام وقت کا ضیاع ہوتے ہیں. لعب ایسے ہی کھیل کو کہتے ہیں نا جو انسان کا وقت ضائع کرے، اور ایسے کھیلوں میں جہاں وقت لگتا ہے وہاں مال بھی لگتا ہے، وہاں صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم نان سیریس باتیں کرتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک ایک کھیل کی طرح، اور کھیل کود کبھی بھی سنجیدہ کام نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم توحید کی باتوں کو مذاق کی باتیں کہہ رہی ہے، کھیل کود کی باتیں کہہ رہی ہے، بلکہ سامنے سوال پوچھ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ایکچولی ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سخت بات کی تھی، اس لیے قوم کو حیرت ہوئی. قال، اس نے کہا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بر ربکم، بلکہ رب تمہارا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، الذی، جس نے فطرہن، پیدا کیا ہے ان کو. انہوں نے کہا واقعی میں سنجیدہ ہوں، اور تم نے جو اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں وہ رب نہیں ہے، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس بات پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا، ان کا غور و فکر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا یہ رب ہو ہی نہیں سکتا، پھر چاند کو دیکھا، کہا ہاں یہ ستاروں سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں، کیونکہ چھپنے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے توحید کو پہچان لیا، اپنی فطرت کی آواز کو سن لیا، کہا تمہارا رب تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تم کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میں اس پر شاہد ہوں. وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں سے، بعد، بعد اس کے، أَن تُوَلُّوا، یہ کہ تم پھر جاؤ، مدبرین، پیٹھ پھیر کر. اب انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں تمہارے بتوں کو توڑنے کی تدبیر کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، obviously وہ قوم کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی قوم کا جو یہ عقیدہ تھا جس میں یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ انفرادی طور پر بھی تھا اور حکومتی سطح پر بھی تھا. یعنی ایک انفرادی شخص بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا اور گورنمنٹ لیول پر بھی یہی مذہب تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو تدبیر سے ہی کام لینا تھا. انہوں نے کہا اور اللہ کی قسم اب میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے. اب یہاں پر آپ دیکھیے بتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے، صنم، ٹھیک ہے، دھات سے بنے بت کو کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے وثن لفظ بھی پڑھا ہے، وثن کہتے ہیں لکڑی سے بنے بت، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ دھاتوں سے بنے بت تھے. کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ تعبیر کروں گا. اس کے بعد یہ جو باعدہ کا لفظ آیا نا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایونٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ایونٹ یہ تھا کہ قوم کے لوگ نوروز کا ایک ایونٹ مناتے تھے، اور ایک طرح کا وہ جشن ہوتا تھا. جب وہ جشن میں جاتے تھے تو یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر جاتے تھے. ویسے مندر کبھی خالی نہیں ہوتا تھا ان کا، جہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں وہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن سال میں
ایک دن ایسا آتا تھا کہ یہ سب ایک جشن منانے کے لیے جاتے تھے اور بتوں کو چھوڑ کر جاتے تھے، ورنہ ہر وقت تو وہاں پہ مجاور ہوتے تھے. کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک اوکیزن ان کا ایسا تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ اوکیزنز ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جس میں یہ مندر کو بھی خالی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اپنے بتوں کے آگے مٹھائیاں وغیرہ رکھ کر اور چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے یہ کہ تم پھر جاؤ پیٹ پھیر کر. جب تم یہاں سے سب چلے جاؤ گے نا، پھر میں کوئی پلان کرتا ہوں. فجعلہم، تو اس نے کر دیا ان کو، یعنی بتوں کو کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے جذاذاً، ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیر لہم، مگر بڑا ان کا، یعنی بڑے بت کو چھوڑ دیا. لعلہم، شاید کہ وہ الیہ یرجعون، اس کی طرف رجوع کریں. اب الیہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ بڑے بت کی طرف بھی جا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی جا رہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں اپنی باتوں سے ان کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، اب مجھے کوئی ایکشن لینا پڑے گا. جیسے ہی یہ جشن منانے جائیں گے، میں یہ تدبیر کروں گا کہ ان کے سارے بتوں کو توڑ دوں گا. اور انہوں نے ایسے ہی کیا، کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا. اور الفاظ کیا آیا ہے؟ جذاذاً، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی، تاکہ سب کو ایسا لگے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ بڑے بت نے کیا ہے. لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے بت سے پوچھیں گے، وہ کوئی جواب تو دے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو یہ خود سے اس کو بنا نہیں سکتا، تو یہ کیا مارے گا؟ ہو سکتا ہے ان کی عقلیں کام کریں اور یہ میری طرف آئیں. یعنی جو بات ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کو اس طرح سے سمجھ میں آ جائے. قالوا، انہوں نے کہا، من فعل، کس نے کیا ہے؟ چلیے بتوں کا یہ حال دیکھ کر چہمگوئیاں شروع ہو گئی. من فعل، کس نے کیا ہے؟ ہذا، یہ کام، بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ. ایسی گستاخی کس نے کی ہے؟ بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جس نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ ظالم ہے. بتوں کی تو تعظیم کی جاتی ہے، ان کے نزدیک ایسا تھا. بتوں کا یہ حال کون کرتا ہے؟ جس نے کیا ہے وہ ظالم ہے. قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ذکر کر رہا تھا ان کا، یقالو، کہا جاتا ہے، لہو، اس کو، ابراہیم، ابراہیم. کہا ایک نوجوان یہ بات کر رہا تھا. اور آیت نمبر 57 میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا، یہ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں، سنا تھا کہ ایک نوجوان بتوں کے بارے میں کچھ بات تو کر رہا تھا. قالوا، انہوں نے کہا، فأتوا، پس لاؤ، بھی، اس کو بلوایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اسے سب کے سامنے لاؤ، ایک بڑے مجمع میں لے کر آؤ. اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے. اچھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، وہ ایک مقابلہ کروا کے، ٹھیک ہے، پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزے کو ہی جتوائیں گے، لیکن ایک سچویشن ایسی بنائی کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ بھرا مجمع دیکھ لے. ایگزیکٹلی یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. ان کو سب کے سامنے لایا گیا اور ان کو موقع مل گیا اللہ تعالیٰ کا پیغام سبھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ دیکھیں 1-to-1 بیسس پر تبلیغ مشکل ہوتی ہے. ایک بڑے مجمع میں اگر کوئی اسپیکر بات کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ موقع مل ہی نہیں رہا تھا، اللہ نے ان کو یہ موقع اس سچویشن پر دے دیا. لعلہم یشہدون، تاکہ وہ مشاہدہ کریں. اب قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ اس کا انجام سب دیکھیں، سب دیکھیں کہ ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں، اس کو کیسی سزا دیتے ہیں. اب یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کو چھوڑ دی. ہوتا نا، ایک اللہ کا دشمن پلان کرتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں. اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی پلاننگ کر ہی نہیں سکتا. اب ایک بہت بڑے مجمع میں
انہیں سب کے سامنے لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہوا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ بھرے مجمع میں وہ بیان کر دیں کہ ان بتوں کی عبادت جہالت کی کثرت ہے، عقل کی قلت کی دلیل ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، بتوں کو پوجنا کہاں سے صحیح ہو گیا. وہ یہی چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع فراہم کر دیا. قالوا، انہوں نے کہا، انتا، کیا تم نے، فعلتا، تم نے کیا تھا، ہذا، یہ کام، بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم. اب آپ دیکھیں تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن سوال میں یہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر انتا کو اگر آپ سرکل کر لیں، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، کیونکہ فعلتا کا جو لفظ آگے آ رہا ہے نا، اس میں انتا کا لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی فعلتا میں انتا آلریڈی ہے، لیکن جب یہ انتا الگ سے آتا ہے تو یہ کلام میں شدت اور تاکید کے لیے آتا ہے. تو قوم کے لوگوں نے کہا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے کیا ہے یہ. اور سوالیہ انداز میں پوچھ تو رہے ہیں کیا تو نے کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہی کیا ہے، ہمیں لگتا ہے تو ہی کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے بتوں کو تو ہی ڈسکس کرتا ہے. قولا، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ، فعلہ، یہ کام کیا ہے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، اس نے، فاسألہم، پس پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر ہیں وہ بولتے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں میں نے تو نہیں کیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو بل کا لفظ استعمال کیا ہے، ڈائریکٹ لا نہیں کہا. ٹھیک ہے، تھوڑی بات گھما دی انہوں نے، اس کو توریہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا ایک توریہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اپنی زندگی میں 3 توریہ بولے. ایک جب ان کی قوم میلے میں جا رہی تھی اور وہاں جا کر بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا. اور انہوں نے دیکھا جائے تو اپنی جو توحید پرستی تھی اسی بیسس پر کہا تھا کہ اتنا شرک دیکھ کر میں بیمار ہو جاؤں گا. تو دیکھا جائے تو انہوں نے توریہ سے کام لیا. اور دوسرا توریہ یہ تھا، قال بل فعلہ کبیرہم، اس نے کہا بلکہ یہ کام کیا ہے ان کے بڑے نے. ھذا، اس نے اشارہ کیا انہوں نے. اب کبیرہم سے مراد بدھ بھی ہے، اور کبیرہم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، کیونکہ ان سب کے بڑے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو دیکھا جائے تو انہوں نے توریہ سے کام لیا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے بدھ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے کیا ہوگا، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو. ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عقلوں کو جگانے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے تاکہ وہ جواب دیں کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، ان سے کیسے پوچھیں، تاکہ ان کی عقلیں جاگیں کہ یہ بت کچھ نہیں بولتے. ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ شعور دلانا چاہ رہے تھے کہ جو ہل نہیں سکتا وہ کیا مارے گا. لیکن یہ بتوں کی عقیدت میں اس طرح سے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو، فرجعوا، تو وہ پلٹے، الی انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف، یعنی انہوں نے کچھ سوچا. الی انفسہم سے ایک معنی اپنی عقل کی طرف پلٹے، اور دوسرا معنی اپنے لوگوں کی طرف پلٹے. اپنی عقل کی طرف پلٹے یعنی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ میں تو پڑ گئے کہ ہم کن کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں بولتے، یہاں تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، ہم کس سے پوچھیں یہ کس نے کیا ہے. ان دونوں معنی کے ساتھ ہی آگے کا جو حصہ ہے نا آیت کا، اس کو ہم سمجھیں گے. فقالو، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو. ابھی اپنی عقل کی طرف پلٹے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبردست دلیل دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم ہی ظالم ہیں. اور ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے. انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، جب ان کی عقلیں تھوڑا کام کرنے لگیں تو ان کو ایسا لگا کہ ہم ہی ظالم ہیں.
فرجعوا الی انفسہم کا دوسرا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹے اور پلٹ کر کیا کہا؟ فقالوا تو انہوں نے کہا انکم بے شک تم انتم الظالمون تم ہی ظالم ہو. یعنی آپس میں کہنے لگے کہ ہم اپنے معبودوں کی حفاظت نہ کر سکے ہم بڑے ظالم ہیں. تم اپنے معبودوں کو سیف نہیں کر سکے. اپنے ہی لوگوں کی طرف پلٹ کر انہوں نے یہ کہا. ایک اور معنی بھی اس کا آتا ہے وہ یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالم ہے. یعنی ان کو خیال آیا تو یہ خیال آیا اچھا یہ جس نے کام کیا اس کو ظالم کہہ رہے تھے. آیت نمبر 59 میں بھی آیا ہے نا انہ لمن الظالمین, جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے وہ ظالم ہے. تو ایک تیسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کر کیا کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ ظالم ہے. پہلا معنی کیا تھا؟ یہ کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو شرک سمجھ میں آ گیا تھا. لیکن دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹے اور لوگوں کا آپس میں ڈسکشن کیا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کو سیف نہیں کر سکے ہم ظالم ہیں. جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بھی ظالم ہے اور ہم سیف نہیں کر سکے ہم بھی ظالم ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہوئی تھی. پہلے ان کو یہ سوچ آئی تھی. کون سی سوچ؟ کہ ہم شرک کر رہے ہیں ہم ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فوراً ہی انہوں نے اپنی سوچ کو چھوڑ دیا اور یہ لوگوں کی طرف پلٹے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا ہے, ہم ان کو سیو نہیں کر سکے ہم ظالم ہیں. اسی بات کا ذکر آگے آ رہا ہے. آپ دیکھیے یہ جو آیت 64 ختم ہو رہی ہے نا یہاں پر چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے, یعنی اسٹل بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نکسوا پھر وہ الٹائے گئے علی رؤوسہم اپنے سروں پر, یعنی ان کی مت ماری گئی. نکسو کا جو لفظ ہے نون کاف سین سے ہے, پاؤں اوپر کر کے سر نیچا کرنے کو کہتے ہیں. ایسی پوزیشن میں اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ اس کا سر نیچے ہوتا ہے اور پاؤں اوپر ہوتے ہیں, اس طرح کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب مت ماری گئی ان کی عقل جاتی رہی. ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر وہ الٹائے گئے اپنے سروں پر اور کہا لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے ما ہؤلاء نہیں ہے یہ یعنی ہستیاں ینطقون بولتی. دیکھیں ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو پتا تو ہے یہ ہستیاں بولتی نہیں ہیں. اور ان کا ایکچولی یہ جو پلٹنا تھا نا وہ اس وجہ سے بھی تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مشکل کشاؤں کو اس حال پر جس نے بھی پہنچایا ہے اب تو ان کی ناراضگی آئے گی. ایسا اکثر ہوتا ہے نا, جو لوگ بدعتیں چھوڑتے ہیں وہ قبروں پر جانا چھوڑتے ہیں, قبر والے سے مانگنا چھوڑتے ہیں, تو جو دوسرے بلیورز ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں کو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اب دیکھنا اس قبر والے کی ناراضگی کیسے دیکھیں گے یہ لوگ, اب ان کی خرابی ہوگی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب اس پر قہر نازل ہوگا. اب یہ چاہ رہے تھے کہ اس قہر سے بچنے کے لیے ہم اس مجرم کو ڈھونڈیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کو سزا دیں تاکہ ہم پر اس کا وبال نہ آئے. قالا اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا مالا جو نہیں ینفعکم شیئا نفع دیتے تم کو کچھ بھی ولا یضرکم اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تم کو. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے اور بڑے مجمع میں سمجھانا چاہتے تھے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ در حقیقت بدترین قسم کی حیرت میں مبتلا تھے. اس وجہ سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اور جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. موقع مل گیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بات چیت کرنے کا. اف لکم اف ہے تمہارے لیے. اف کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے, کراہت ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے, انتہائی بیزاری کا کلمہ ہے. اف لکم اف ہے تمہارے لیے.
وَلِمَا تَعْبُدُونَ اور واسطے ان کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تمہیں عقل نہیں آتی کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے؟